وجود صرف خدا کا ہے. یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے کہ اللہ کے اسم خالق کی تجلی کا بھی سایہ ہے. اتنا عظیم عالم. لوگ کیونکہ لغت نہیں سمجھے، لینگویج نہیں سمجھے، فلسفی نہیں سمجھے، کہنے لگے کافر ہے. اور اہل سنت کے ہاں بھی ایسا ہی بڑا عالم گزرا ہے، ابن عربی، جس پر یہاں یورپ میں پی ایچ ڈی ہو رہے ہیں. ابن عربی نے تفسیر قرآن لکھا ہے 100 والیوم میں، برٹش میوزیم میں موجود ہے. 100 والیوم میں. اس سے پہلے کسی عالم نے تفسیر نہیں لکھی تھی. اتنے بڑے عالم، مگر جب انہوں نے صوفیت کی بات کی، یہ علم کی بات کی، خصوص الحکم لکھی، تو لوگ اس کی لینگویج نہیں سمجھ سکے، کہنے لگے کافر ہے. صلوات پڑھی محمد وعلیہ. ایسا عظیم الشان عالم، 1000 استاد اس نے دیکھے، سفر کیا، فتوحات مکیہ لکھی، یہ عظیم الشان کتابیں لکھی. اور یہ کہتا ہے خصوص میں نہیں لکھنا چاہتا تھا، اللہ کے رسول نے حکم دیا یہ کتاب لکھ. صلوات پڑھ محمد وعلیہ محمد. اور یہ معمولی کتاب نہیں، اس کی شرح امام خمینی جیسے عالم لکھتے ہیں. خصوص الحکم ایسی عظیم الشان کتاب ہے. کہتے ہیں انسانوں کی جو کتابیں ایک جو ہے یہ سرچ ہوا ہے، ریسرچ ہوا ہے کہ اب تک جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں نا، انسان کی کسی کتاب پر اتنی شرح نہیں لکھی گئی جتنی ابن عربی کی اس کتاب پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی وہ تو سیر سلوک میں متحری صاحب نے دعویٰ کیا نا، سوائے 3-4 آدمیوں کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں سکا خصوص الحکم کو. مسئلہ تو یہی ہے، سبھی نے کہا کہ بھئی قرآن پاک اور احادیث معصومین علیہ السلام، علماء مراجع وہ سمجھ سکتے ہیں، اللہ کا کلام جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، حدیث ثقلین کے ساتھ تمسک رکھ سکتے ہیں. اب یہ جو کہ خصوص الحکم اس نے ابن عربی نے دعویٰ کیا تھا پہلے صفحے پر کہ یہ مجھے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے یہ کتاب. اب یہ نہیں اس نے کہا کہ بھئی یہ مجھے اس ٹاپک پر لکھنے کا حکم دیا گیا لہذا میں نے کتاب یہ خود لکھی ہے. نہیں، اس نے کہا کہ مجھے یہ کتاب عطا کی ہے. اب ظاہر ہے جو کتاب عطا کی گئی ہے، نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، پاک پیغمبر کے ذریعے، تو وہ تو پاک پیغمبر کی بھی طرف سے نہیں ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے ہوا. وہ پھر صحیفہ ہوا نا. تو جب اللہ کی طرف سے وہ کلام ہے، اللہ کی طرف سے وہ کتاب ہے، اللہ کا کلام جو قرآن پاک ہے وہ تو لوگ سمجھ سکتے ہیں. یہ صوفیوں کا صحیفہ جو ہے وہ لوگوں کو، علماء کو سمجھ ہی نہیں آتا. ہاں تو یہ آپ حضرات دیکھ لیں کہ کس طریقے سے یہ جو ہے خصوص الحکم اور ابن عربی کی تعریفیں کر کے، اور اس کی کتنے لوگوں نے آج تک شروع کی ہیں، جتنی شرحیں اس کی چھپی ہیں، لکھی گئی ہیں، اس کو بھی دیکھ لیں. تو یہ مارکیٹ میں ایسا جو ہے چورن کیوں لا رہے ہیں؟ جو بنی بھیا نے بدعت ڈالی اسلام میں تصوف کی، اس کو آج پدر عرفان اور عرفان قرار دے کر اور اس کو معرفت کے چرخے چہارم پر بٹھا کر کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ جس کا عقیدہ توحید ہی آپ دیکھ لیں. چیلنج ہے ابن عربیوں کے حامیوں کو کہ بھئی آپ لوگ کہتے ہو کہ اس کو اللہ کی معرفت ہے، ٹھیک، تو یہ کس قسم کا اللہ مانتا ہے؟ یہ دیکھو خصوص الحکم کو کتنی مرتبہ اس نے اس کا ذکر کیا، اور فتوحات مکیہ میں کیا کہ روز محشر اللہ میاں نظر آئے گا. تو کیا یہ اللہ کی معرفت ہے؟ یہ اللہ کی معرفت ہے کہ روز محشر نظر آئے گا؟ آج کل کیوں نہیں نظر آتا؟ دنیا میں کیوں نہیں نظر آیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو جب مجبور کیا لوگوں نے کہ ہم جو ہے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس وقت اللہ نے ان کو جو ہے بجلی کے ذریعے خاکستر کر دیا اور راکھ بنا دیا ان لوگوں کو، پھر دوبارہ زندہ کیا گیا. تو کیا ایک سیکنڈ کے لیے اگر اللہ دکھائی دینے والی کوئی ہستی ہوتی تو وہ دیدار کروا دیتا؟ کیا فرق پڑتا تھا کہ وہ اللہ کہتا اچھا تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو، چلو جی دیکھ لو، اب ہو گیا دیدار، جاؤ جی. ورنہ وہ تو اب تھوڑی دیر کے لیے دیکھ لو، پھر جنت میں جو ہے نا دیکھو گے مجھے. تو نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو یہ توحید ہے ان کی. اور دوسرا اس نے جو سامری نے بچڑے کی پوجا کروائی تھی، جس کا ذکر قرآن میں ہے، اور پھر وہ چونکہ لوگ مرتد ہو گئے تھے اور ان کو قتل کیا گیا اور اس مرتد کی سزا کو اسلام میں بحال رکھا. تو یہ جو ہے ابن عربی اس سامری کے بچڑے کی پوجا کی تائید حمایت کر رہا ہے. تو کیا یہ توحید ہے؟ یہ معرفت ہے بچڑے کی پوجا کو؟ لہذا شیعہ قوم دیکھو. اور پھر یہ نظریہ وحدت الوجود والموجود کا قائل ہے کہ ایک ہی وجود ہے اور وہی موجود ہے. تو کیا یہ اللہ کی معرفت ہے؟ تو اس طرح ایسے بندے کو پدر عرفان قرار دینا اور ان کے تصوف کو عرفان بنا دینا، یہ کون سے دین کی خدمت ہے؟ یہ مکتب تشیع میں اس خصوص الحکم کو سب قوم میں پڑھانا اور وہاں سے جو ہے اس کی نشر و اشاعت کر کے
جو ہے یہ سلسلہ بیان کرنا یہ کون سی دین اسلام کی خدمت ہے. اس لیے آغا نجفی نے اقامت البرہان کے صفحہ 111 جس کا نام میں نے 111 بریگیڈ رکھا ہے، اس میں انہوں نے کیا خوب ارشاد فرمایا، خصوص الحکم جیسی کافرانہ اور ملحدانہ کتاب کی شرح لکھنے والے اگر صوفی نہیں ہیں تو اور کیا ہیں. لہٰذا شیعہ قوم دیکھو تمہارے ساتھ ہاتھ ہو گیا، اور یہ نہ دیکھو یہ ذاکر، یہ خطیب، یہ مولانا، یہ سر پہ امامہ رکھا ہوا ہے، یہ آ کر ابن عربی کے حامیوں اور عاملہ گروپ کی ترویج اور حمایت کرنے والوں کو بھی فضائل پڑھے، اور ادھر ڈکو پارٹی کے بھی فضائل پڑھے. ہاں جی، ڈکو صاحب کے قبلہ کے، تاکہ لوگ جو ہیں ہمیں سمجھے پتہ نہیں یہ قبلہ نجفی صاحب کا پیروکار ہے. لہٰذا دونوں طرف سے آ کر جو مجالس لے کر اپنے محرم پکے کرے اور اپنا سلسلہ بیان کرے. نہیں، ایسے بندے کی نہ مجلس سنو، نہ ایسے بندے کے پیچھے نماز پڑھو. پہلے اس کا عقیدہ اس سے پوچھو کہ آپ زیادہ سمجھدار ہو، زیادہ سیانے ہو. جن کا نام لیتے ہو بزرگ علماء کا، انہوں نے تو تحفہ صوفیہ لکھوائی اور اس پر تقاریز لکھی اور قوم کو فرق بین شیعہ و صوفیہ واضح کیا. تو جنہوں نے عرفان نام رکھا تھا اس کا رد کیا اور ہمیں بتایا اور سمجھایا آپ کس طرف ہو، آپ کا کیا شرعی فرض ہے کہ آپ بزرگوں کے مشن کو آگے پہنچائیں. آپ کیوں نہیں پہنچاتے، آپ کیوں نہیں نام لیتے؟ پھر نام لیتے ہیں جی وہ جناب مجلس میں تو نہیں ایسی باتیں ہوتی ہیں. اچھا پھر مجلس میں نہیں ہوتی، کسی واٹس ایپ گروپ میں کر لو، ٹیلی فون پر ہی سوال کا جواب دے دو کہ تمہارے نزدیک سارے سلوک جو لکھی گئی اور یہ خصوص علیکم کو جو سب کا پڑھایا گیا، یہ تصوف کا نام جو عرفان رکھا گیا، کیا تمہارے نزدیک منصور الحاج، ابن عربی اور ملا صدرہ یہ مومن حق ہیں؟ کیا ان کی حمایت اور نشر و اشاعت کرنا کیا صحیح ہے یا نہیں؟ اس کا جواب ہی دے دو. تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے چھپے ہوئے صوفی، جس طرح چھپے ہوئے شیخی تھے نا. آغا نجفی نے نجف سے آ کر قوم کو اس وائرس سے دریافت کر کے اس وائرس کی نشاندہی کی اور بعد میں جو ہے اس کے لیے جو ہے ویکسین تیار کر کے دی اور ڈوز دیتے رہے ہمیشہ. تو شیخیت کے وائرس سے اللہ نے بچایا. اسی طرح صوفیت کے وائرس سے جو ہے، تصوف کے صدرونہ وائرس سے جو ہے انہی بزرگ علماء نے جو ہے تشخیص کر کے بتایا، سمجھایا اور اسی سے بچایا، اور اسی کے لیے ویکسین تحفہ صوفیہ دی. اور پھر بوسٹر جو ہے اقامت البرہان، اور اب جو تحفہ صوفیہ کا لیٹسٹ ایڈیشن ہے جو قسط وار ادھر آپ حضرات کے سامنے پیش ہوتا رہتا ہے، وہ بڑی اسٹرانگ ڈوز ہے. وہ صوفی برداشت ہی نہیں کر رہے بیچارے، بڑے باں کر رہے ہیں. اور دیکھ لیں اس کا جو ہے پریکٹیکلی آپ میرا نام لے کر دیکھ لیں، عقائدہ کا نام لے کر دیکھ لیں کسی گروپ میں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صدرونہ وائرس والا کتنا شور مچاتا ہے، کتنا باں کر رہا ہے. تو اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا. لہٰذا شیعہ قوم بچو اور اپنے آپ کو بچاؤ، اور ان صوفیوں سے جو چھپے ہوئے تھے یہ اب بے نقاب ہو چکے ہیں. کوئی شیخیوں کو سینگ نہیں لگے ہوئے دور سے پہچانا جائے، اس طرح کہیں صوفیوں کو سینگ نہیں لگے ہوئے. صرف آپ لوگوں نے جو ہے ان لوگوں کی جو ہے یہ روش سے پہچانا ہے کہ یہ صدرونہ وائرس ہے اور یہ شیخی وائرس ہے، اور اس سے بچنا ہے اور دوسرے مومنین کو بچانا ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.